الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ اس کے 12واں دن ہے۔ یہ مہینہ در حقیقت رمضان المبارک کا ایک مقدمہ ہے، اور اس کے بارے میں احادیث میں بہت سے فضائل بھی وارد ہوئے ہیں۔ ایک تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور اس لیے شعبان کے ہر دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے، بہتر ہے، اور اس پر بڑے اجر و ثواب کی امید ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا خاص اہتمام کیا کرو تاکہ رمضان المبارک کا چاند صحیح طریقے سے دیکھا جا سکے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ شعبان کے دنوں کو گننے میں اتنے زیادہ احتیاط فرماتے تھے جو اور کسی مہینے میں نہیں فرماتے تھے، کہ آج شعبان کی یہ تاریخ ہو گئی، آج شعبان کا اتنے دن گزر گئے۔ اس کو خصوصی طور پر یاد رکھتے تھے تاکہ جب 29واں دن آئے تو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس شعبان کے اندر جو 15ویں شب ہے، یعنی جو 14 اور 15 کے درمیان جو رات آتی ہے، اس کو لیلۃ البراء کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات نہیں ہے، برات جو دلہا والوں کی ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ براءت ہے، شب براءت۔ اور یہ رات جو ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اعتبار سے تو سارے دن رات ایک جیسے ہیں۔ ہر دن صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے، رات کو غروب ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، پھر رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے۔ سارے سال میں یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر دن ظاہری اعتبار سے دوسرے دن کے جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص دن کو یا کسی خاص رات کو اپنی طرف سے کچھ تقدس عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کو اپنی طرف سے تقدس عطا کرنے کی وجہ سے اس رات کی ایک فضیلت بن جاتی ہے، یعنی اس میں عبادت کرنے کا ثواب اور راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کی بظاہر حکمت یہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور تھوڑا بہت اللہ نے توفیق دی تو قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں یا ذکر کر لیتے ہیں، لیکن عام دنوں میں ہمارے بیشتر اوقات دنیاوی کاموں میں صرف ہوتے رہتے ہیں۔
کوئی تاجر ہے تو تجارت میں لگا ہوا ہے، کوئی ملازم ہے تو ملازمت کر رہا ہے، کوئی کسان ہے تو کھیتی باڑی میں مشغول ہے۔ ہم دنیا کے ان کاموں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے جائز بھی کیے ہیں اگر حدود میں ہو، اور ان کو بلکہ ہمارے ذمہ ضروری قرار دیا ہے کہ بھئی تم اپنی روزی کمانے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرو تاکہ تم اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا کوئی حق ادا کر سکو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کی طرف ہماری توجہ اور ہمارا دھیان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اس میں کمزوری آ جاتی۔ دن رات یہی سوچ بچار ہے کہ بھئی مجھے ملازمت کرنی ہے، مجھے تنخواہ کتنی ہو جائے، میری بڑھ جائے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں تجارت کر رہا ہوں تو کس طرح اور زیادہ منافع کماؤں، اس فکر میں لگا رہتا ہے، اور شب و روز اسی دھن اور دھیان میں گزرتے ہیں۔ تو جب آدمی دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے، چاہے جائز طریقے ہی سے مشغول ہو، اس وقت اس کا جو دھیان ہے وہ اپنے اللہ سے کسی قدر ہٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے اس تعلق میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بندے کا ہر وقت رابطہ اپنے اللہ سے استوار ہو، ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرے، ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اپنی کوئی حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اس کے ساتھ مستقل رشتہ عبادت کا، بندگی کا اپنا استوار رکھے۔ لیکن ہمارے دنیاوی مشاغل، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیں اس تصور سے بعض اوقات دور لے جاتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کچھ ایسے دن ہمیں عطا فرماتے ہیں، کچھ ایسی راتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں جس میں ایک طرح سے ہمیں بلایا جاتا ہے کہ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، ذرا تھوڑی دیر کے لیے واپس آ جاؤ، اور واپس آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لو، اس کو مضبوط کر لو، اس کو مستحکم بنا لو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص دن کو فضیلت دے دیتے ہیں، کسی خاص رات کو فضیلت دے دیتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی کاموں میں الجھے ہوئے انسان کو کچھ موقع دیا جائے کہ وہ دوبارہ آ کر تنہائی میں اپنے پروردگار کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ کبھی کہہ دیا بھائی ذوالحجہ کا عشرہ جو ہے وہ بڑی فضیلت رکھتا ہے، کبھی کہہ دیا کہ عرفے کا دن بڑا فضیلت رکھتا ہے، اس میں روزہ رکھا کرو، کبھی کہہ دیا کہ محرم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص مقدس مہینہ ہے اور اس محرم کے 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرو، اور کبھی یہ شعبان کے اندر کہہ دیا کہ جو 15ویں رات ہے اس کو ہم نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ خصوصی فضیلت ایک حدیث سے نہیں، 10 احادیث سے ثابت ہے۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، اور یہ بعض اوقات یہ نقطہ نظر پھیلایا جاتا ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت، خاص اہمیت نہیں ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں شب برات کی فضیلت وارد نہیں ہوئی، اور جو احادیث آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اگرچہ اس شب برات کی فضیلت میں متعدد احادیث ضعیف ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ صحیح بھی ہیں، اور 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے وہ احادیث مروی ہیں۔ 17 صحابہ کرام مختلف
روایات ہیں جن سے اس شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور پھر امت کا تعامل بھی رہا ہے کہ علماء امت اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کرنے پر زور دیا کرتے تھے اور اس میں خاص اہتمام کرتے تھے کہ خصوصی عبادت کی جائے. لہذا یہ سمجھنا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، یہ خیال غلط ہے. احادیث سے ثابت ہے، 17 صحابہ کرام سے احادیث اس بارے میں مروی ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف، اور اس رات میں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اس مشغولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً وہ درجہ دیتے ہیں جیسے شب قدر میں عبادت کا جو درجہ ہوتا ہے، تقریباً وہ درجہ شب برات میں بندوں کو دیا جاتا ہے. اور اس رات کے اندر بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، اگرچہ وہ اتنی زیادہ پختہ نہیں ہے، کہ سال بھر میں جو بچہ کون پیدا ہوگا وہ اس دن میں، اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور کون اس سال میں وفات پائے گا یہ بھی لکھا ہوا تو پہلے ہی سے ہے تقدیر میں، لیکن فرشتوں کو اس کی خبر دے دی جاتی ہے. یہ بھی بعض روایتوں میں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے میں استعمال کیا جائے. اب ہمارے ہاں اس شیطان جب دیکھتا ہے کہ کوئی مسلمانوں کو کوئی فضیلت حاصل ہونے والی ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں کھنڈت ڈالتا ہے. تو کھنڈت یہ ڈال دی کہ بھئی شب برات کے اندر چراغاں ہونے چاہیے، پٹاخے چھوڑنے چاہیے، اور آتش بازی ہونی چاہیے. یہ خامخواہ کی باتیں جس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، جس کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا دی گئی. چنانچہ شب برات کا جو بہترین وقت ہے وہ ان فضول کاموں میں، بلکہ ناجائز کاموں میں صرف کیا جاتا ہے. الحمدللہ اب اتنا زیادہ رواج نہیں رہا، کسی زمانے میں تو اس کا بہت ہی زیادہ پھیلاؤ تھا، اور ہمارے کراچی کی بوہری بازار وہ اسی میں تباہ ہوا تھا، اسی آتش بازی میں آگ لگ گئی تھی، پورا بازار تباہ ہو گیا تھا. تو الحمدللہ اب اتنا زیادہ نہیں، لیکن ہے اب بھی. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ در حقیقت ہندوؤں کی نقل ہے، ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے کہ ہندو دیوالی بناتے تھے، اس میں چراغ روشن کرتے تھے. تو مسلمانوں نے شب برات کے اندر یا چراغاں کرنا اور پٹاخے چھوڑنا اور آتش بازی اس کو اختیار کر لیا، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں بلکہ ناجائز کام ہے. دوسرا یہ کہ کچھ خامخواہ کی رسمیں اس دن کے لیے مقرر کر لی گئیں کہ بھئی شب برات میں حلوہ ضرور پکنا چاہیے. حلوہ نہ ہوا تو شب برات ہی نہیں ہوئی. یہ تصور بھی بالکل غلط، اس کا کوئی تعلق شریعت سے، اسلام سے، قرآن سے، سنت سے کہیں سے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات عطا فرمائے تو آدمی عام راتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو. اس میں سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آدمی اس رات میں نفلیں پڑھے، نفلیں پڑھے جتنی ہو سکے. ویسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا
کہ آپ 8 رکعتیں تہجد کی پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی کچھ زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن عام طور سے 8 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن وہ 8 رکعتیں بہت لمبی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کی نماز آپ اس طرح پڑھتے تھے کہ پہلے 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں ملا کر 4 رکعتیں، اور 4 رکعتیں کیسی ہوتی تھی ان کی حسن اور ان کے لمبائی کے بارے میں آپ مجھ سے مت پوچھو، میں بیان نہیں کر سکتی کتنی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے آپ، کتنا لمبا قیام، کتنا لمبا رکوع، کتنا لمبا سجدہ تھی۔ تو وہ 8 رکعتیں، لیکن وہ 8 رکعتیں طویل قیام کے ساتھ اور طویل رکوع کے ساتھ، طویل سجدے کے ساتھ آپ پڑھا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ جن کو توفیق عطا فرما دیتا ہے تہجد کی نماز کی، وہ الحمدللہ اب بھی پڑھتے ہیں، اور اگر عام دنوں میں ہمیں موقع نہیں ملتا تہجد پڑھنے کا، تو یہ رات کم از کم ایسی ہے کہ اس میں اہتمام کرے آدمی زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھنے کا۔ اور نفلیں بہتر یہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ سنت یہ ہے ان نفلوں میں کہ لمبا قیام ہو۔ لمبا قیام اس وقت ہوگا جب قرآن کریم کی لمبی صورتیں یاد ہوں۔ جن کو لمبی صورتیں یاد ہیں، حافظ ہیں یا حافظ نہیں ہیں لیکن لمبی صورتیں یاد ہیں، تو وہ اس میں تلاوت کریں۔ اور اگر لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں تو میرے بھائیوں کوشش تو کر لو کہ اگر اس سال یاد نہیں ہے تو اگلے سال جب ہمیں موقع دے، اور شب قدر آنے والی ہے رمضان کی، اس میں اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم لمبی صورتیں پڑھا کریں، کم سے کم ام کا پارا تو یاد ہو جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم ام کا پارا تو وہ حفظ کر لے، تاکہ ایک رکعت میں اس نے سورہ نبا پڑھ لی، دوسرے میں سورہ نازعات پڑھ لی، تیسرے میں سورہ عبس پڑھ لی، جو ذرا نسبتاً لمبی صورتیں ہیں وہ پڑھنے کو ہر مسلمان کو چاہیے۔ یہ کچھ عالم کا حافظی کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ لمبی صورتیں یاد کرے، اور اس نیت سے یاد کرے کہ نفلوں میں پڑھا کروں گا۔ اور پھر اس میں رکوع بھی لمبا۔ رکوع میں عام طور سے سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، وہ تو ہے ہی مسنون، لیکن اگر اس میں اور تسبیحات بھی پڑھیں تو بہت ہی اچھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ عام طور سے پڑھا جاتا ہے اور وہی مسنون بھی ہے، لیکن اس میں دعا بھی، سجدے میں دعائیں، معصور دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مثلا، اور وہ دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، مناجات مقبول میں چھپی ہوئی ہیں، وہ دعائیں مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھنا تنہائی میں، جماعت اس میں نہیں ہے۔ یہ رات جلسوں کی نہیں ہے، جلوسوں کی نہیں ہے، یہ اجتماعات کی نہیں ہے۔ سارا وقت بسا اوقات بس اسی مسجد کے اندر وہ اجتماع ہو رہا ہے، قوالی ہو رہی ہے، یا اس میں کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، اسی میں وقت برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ رات تو ایسی ہے کہ بس بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اور نفلوں کے اندر، اور نفلوں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت جتنی ہو سکے، اور دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، مناجات مقبول کے اندر آئی ہیں، وہ دعائیں کثرت سے کی جائیں، اور ساتھ ساتھ اپنی حاجتوں کے لیے بھی، اپنی ضروریات کے لیے بھی، خواہ وہ دینی ضرورت ہو، خواہ وہ دنیاوی ضرورت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی جائے۔
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات لکھی ہی اس لیے ہے، رکھی ہی اس لیے ہے کہ اس کے بندے اس کے قریب آئیں، اس کے بندے اس سے رجوع کریں، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، تو اس میں جب بندہ دعا کرے گا تو کیا وہ رد کر دے گا؟ کہ ایک طرف تو فرما رہے آؤ آؤ مجھ سے مانگو، آؤ مجھ سے اپنی حاجتوں کی دعا کرو، اور جب آ گئے تو وہ رد کر دے کہ جب بھاگ جاؤ میں نہیں مانتا، تمہاری دعا قبول کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی سے یہ بات بہت بعید ہے، لہذا اس میں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ جو دعائیں کی جائیں گی وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوں گی، اور جب قبول ہوں گی تو اس میں یہ دعا بھی مانگو کہ یا اللہ اس رات میں تو آپ نے توفیق دے دی ہمیں اپنے بارگاہ میں حاضر ہونے کی، آئندہ بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ مانگو یا اللہ میں میری زندگی اپنی رضا کے مطابق بنا دیجئے، مجھے دین کے صحیح احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یہ مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انشاءاللہ شب برات کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا تعلق عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی مانگو کہ رمضان آ رہا ہے یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، اور رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے کہ جو رمضان کے اندر آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں، یہ مانگو۔ اور بھائی اس وقت پورے عالم اسلام کے لیے بھی دعا مانگنے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کے لیے کو چاہیے۔ اس وقت عالم اسلام شدید تہو بالا ہے، شدید طور پر تہو بالا ہے، خود ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کیا تماشا لگا ہوا ہے، اور عالم اسلام کے مختلف حصوں میں مسلمان پسے ہوئے ہیں، خاص طور پر آج کل فلسطین کے اندر مجاہدین اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں کے معصوم بے گناہ شہری 30,000 کے قریب شہری شہید ہو چکے، جن میں اکثریت بچوں اور عورتوں کی ہے۔ وہ بچے جنہوں نے ابھی زندگی کا مزہ ہی نہیں چکھا، تازہ ان کی ولادت ہوئی ہے، ان کو بمباری سے مارا جا رہا ہے، اور ان کے اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کے مجاہدین وہ اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، بڑی استقامت کے ساتھ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 4.5 مہینے ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی سرنگوں سے اسرائیل کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ اسرائیل کا غرور خاک میں مل چکا۔ ایسے موقع پر ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اگر وہ کچھ ان کی مدد نہیں کر سکتا، اول تو مدد جو ہو سکے کرنی چاہیے۔ میں بار بار متوجہ کرتا ہوں کہ اگر کم از کم اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے ان کی مدد کے لیے خرچ کرنے چاہیے، اور اگر وہ نہیں تو کم سے کم یہ اس میں کیا جاتا ہے کسی آدمی کا کہ ان کے حق میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر۔ یہ شب برات خاص طور پر ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کی فتح کے لیے اور ان اسرائیل کی تباہی کے لیے، اور اسرائیل جو ان کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شعبان کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام منك السلام عليك افضل السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمارے ملک سے یا اللہ رشوت ستانی کو دور فرما دے، لوٹ مار کو دور فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے بے چینی بد امنی کو دور فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں حکومت عادل عطا فرما۔ یا اللہ حکومت عادل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عوام دعاء حکام سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہم مسائل کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بھنور سے ہمیں نکال دے۔ اور اللہ اپنے رحمت سے ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما۔ یا اللہ حکومت عادلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم فلسطین کے مجاہدین کے دستگیری فرما، ان کی مدد فرما، اسرائیل کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جو مسلمان اسرائیل کے مظالم کا شکار ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو ان کے مظالم سے عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما، سرخروئی کے ساتھ، فتح مندی کے ساتھ۔ یا اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کی امداد کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اس نازک موقع پر قدم قدم پر ان کی دستگیری فرما، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری تمام حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ یا اللہ تمام ہماری جائز حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ شعبان کے مہینے سے صحیح استفادے کی توفیق عطا فرما، شب برات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، اور رمضان کی برکات انوار سے ہمیں مستفید فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، اللہ اپنے رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔